سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله القلب مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک روز مسجد نبی میں تشریف لائے اور اس وقت آپ خلیفہ تھے. ممبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد رونا شروع کیا. گریہ طاری ہوا اور بہت زیادہ گریہ طاری ہوا. پھر ارشاد فرمایا کہ پچھلے سال اسی منبر پر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے اور جب میں اب آپ سے مخاطب ہوں گا اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. ترمذی کی حدیث ہے اور جگہ بھی حدیث ہے یہ، لیکن تفسیر سے جو آئی ہے ترمذی میں آئی ہے. کتنی اہم حدیث ہوگی یہ اور کتنا اہم بیان ہوگا کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا امت کے لیے، جس کی بیان سے پہلی حالت ایسی ہو. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرما رہے ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طریقے سے آ کر ممبر پر زار و قطار رونا اور بے قابو ہو جانا اور گریہ فرمانا، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی؟ دو وجوہات اس حدیث میں پتہ چلتی ہیں. دو ریزنز ہیں رونے کے. پہلا تو یقیناً غلط ہے اور فضول ہے سوچنا. تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی کہ کیا اس طرح نہ رونا بے ساختہ یہ ریا تھا کیا، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے روئے تھے. اس کا تو کوئی صاحب ایمان تصور نہیں کر سکتا اتنے بڑے صحابی کے بارے میں کہ بھئی آ کے انہوں کوئی دنیا کو دکھانا تھا کہ میں رو رہا ہوں یا غم شو کرنا تھا.
اس حدیث پر اگر نظر کریں تو خود ہی ایک بات، دو باتیں سمجھ آتی ہیں رونے کی. پہلی بات تو آپ نے اسی حدیث میں جو ارشاد فرمائی، میری آواز پہنچ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ راستہ بول رہا ہوں، گلا میرا کچھ ایسے ہی آج کل، شاید آواز پہنچ رہی ہے، آواز سمجھ آ رہی سب کو. مقصد تو یہ ہے بات پہنچے، میں بولتا رہوں آپ بیٹھے سے مجھے دیکھتے رہیں. صحیح پہنچ رہی بات؟ کیوں گلا میرا خراب ہے، اونچا نہیں بول سکتا. پہلی چیز جو ہے حدیث میں جو نبی ہے، جو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رونے کی وجہ کچھ نہیں بتائی، لیکن حدیث کو دیکھیں. پھر لفظ دہراتے ہیں کہ آپ نے آ کے اس منبر پہ جو ارشاد فرمایا، ہاں سننے والی چیز ہے کہ پچھلے سال اسی منبر پر اسی وقت میں، تو پہلی چیز تو یہیں سمجھ آ جاتی ہے بات. لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے عاجز تو یہ کہے گا، سب سے بڑی دلیل جو ہے، اگر اس پہلا ایک انسان کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو عاشق ہونا چاہیے. یہ ایسی بات نہیں کہ اس کو لفظوں میں بیان کر دیا جائے. یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ کیفیت ہے، وہ احساسات ہیں کہ جو کسی عاشق کے ہی ہو سکتے ہیں اور جو لفظوں میں نہیں آ سکتے. اتنے درد بھرے لفظ ہیں یہ کہ پچھلے سال اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر تشریف لائے تھے. تو ایک ایسی بات فرما رہے ہیں، یہ کوئی عاشق کہہ سکتا ہے. کوئی عاشق سے پوچھیں کہ جب اس کا محبوب وصال کر جائے، اس کے پاس سے چلا جائے، تو پھر وہ ان جگہوں پر پھرے، ان چیزوں کو دیکھے، ان گلیوں سے گزرے، تو آدمی دیوانہ ہو جائے. عاشق بتا سکتا ہے اس کو عشق ہونا. واقعی مجھے تو کسی کا پتہ نہیں، میں آپ کو اپنی کیفیت بتا سکتا ہوں. یہ چیز اس لیے میں کہہ رہا ہوں حدیث کا ٹکڑا صرف عاشق ہی سمجھ سکتا ہے کہ کیا ہے یہ کیفیت جو اس وقت ابو صدیق کی گریہ اور رونا تھا. یہ وصال کا ایسا غم تھا کہ ان کو یاد آ رہے تھے کہ یہ منبر تھا، یہ مسجد تھی، یہیں ہم بیٹھے تھے، یہاں آپ کھڑے تھے. میرے شیخ کا وصال ہوا. اپنی کیفیت سے میں کچھ عرض کر سکتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو عاشق بنائے. تو دل بھی بہت کرتا تھا کہ جاؤں حضرت کے روزے کی زیارت کروں، اور دل گھبراتا بھی بہت تھا. ڈیلے ہو گیا میں سلسلے میں، سال گزر گیا. کیفیت بنتی بھی تھی جانے کی اور رکتا بھی تھا. ہمت کر کے چلا گیا. حضرت کی دو خانقاہ ہیں، ایک تو ان کی جو ہے آبائی خانقاہ ہے، اس کو گدائی شریف کہا جاتا ہے، شہر سے بہت دور ہے. ڈیرہ خان شہر سے تقریباً کافی دور ہے، دیہات میں چھوٹی سے. آبائی خاندان کے آبائی خانقاہ ہے جہاں فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، خلیل اللہ سہارنپور وغیرہ، وہ بزرگان لوگ اس زمانے کے وہاں تشریف لاتے تھے. ان کے والد ماجد جو تھے بہت بڑے شیخ تھے، خود چشتیہ خاندان کے، تو وہیں سب تشریف لاتے تھے. حضرت رحمۃ اللہ نے وہاں سے ہجرت کی شہر میں، تو سارا گدائی رونے لگا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا. اور جانے کے بعد جو ہمارا محلہ تھا جہاں میں رہتا تھا، اس کی سڑک پر ہی ایک لوگ وہاں کوڑا پھینکتے تھے. ہسٹری بتا رہا ہوں تھوڑی سی آپ کو اس حدیث کو سمجھنے کے لیے. وہاں کوڑا پھینکتے تھے، گند پھینکتے تھے. سب گند شہر کا جو پڑتا تھا محلے کا، جو ہوتا ہے نا ہمارے دیہات پاکستان انڈیا میں سو جاتا ہے نا، ایک جگہ آپ تھوڑا کوڑا پھینک دیں، دوسرے دن آپ نے دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، وہ جگہ ہی وہی بن جاتی ہے. وہاں کوئی سسٹم تو ہے نہیں کسی قسم کا. تو حضرت وہاں کھڑے ہوئے، وہ نہ زمین پہ کسی کا کنٹرول تھا، نہ کسی کا کچھ تھا.
حضرت اپنے گاؤں سے آئے، کوئی نہ مکان تھا، کچھ بھی نہیں تھا حضرت کے پاس. لوگ خود حیران تھے کدھر جا رہے ہیں، اپنے آبا اجداد کی خانقاہ چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، بچے چھوڑ کر. آنے کے بعد وہاں رک گئے اور کہا کہ یہ جو جگہ اس کو صاف کر دو، میں یہاں نماز پڑھا کروں گا. درمیان میں سڑک تھی، سڑک کے سامنے جو تھا ایک مکان تھا. تو کسی نے کہا کس نے یہ مکان لینا ہے تو حضرت کہ مجھے دے دو. حضرت نے مکان لے لیا. تو اب کیا ہوا کہ یہ سڑک ہے، اس طرف حضرت کا مکان تھا اور سڑک کو پار کر کے وہ مسجد بنا لی حضرت نے. اور یہ وہ خانقاہ تھی جہاں حضرت سے میرا تعارف ہوا. اسی کو میں خانقاہ کہتا تھا. اس کو صاف کیا گیا، 4 دیواری کر لی گئی، ایک ہال بنا لیا گیا. ایک صحن تو ہوتے ہی ہمارے ملکوں میں باہر بیٹھ کر نماز تو پڑھتے ہیں. چھت بنا دی گئی، سامنے اس کو تھوڑا سا وضو خانہ بنا دیا گیا اور وہ حضرت کی خانقاہ بن گئی. مجھے ایک دائر شریف سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ میں آپ کو بھی چاہتا تھا. میرا تعلق حضرت سے اسی زمین میں ہوا تھا، اس جگہ پر. یہ تمہید میں نے اس لیے کی کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی عشق کیا چیز ہے. اب وہ صدیق کا تو معاملہ بعد میں ہے. تو اب وہیں میں حضرت سے ملاقات، وہیں دن اور وہیں رات، وہیں بیٹھنا، وہیں اٹھنا. سالوں وہیں گزرے حضرت کے ساتھ. اسی مکان سے حضرت کو لے کے آنا، سڑک کو پار کرانا، وہاں بٹھانا، مجالسیں کرنی ہے، فجر کے بعد بیٹھنا، ظہر کی مجلسیں. ساری زندگی میری اسی جگہ پر گزری. حضرت کا وصال ہو گیا تو لوگ تو وہاں مزار حضرت کا جو تو خانقاہ تھا، وہ بھائی مسجد ان کی وہی خانقاہ ہے. وہاں تو سب مسجد ہی رہ گئی. جب حضرت کا وصال ہوا تو وہاں تو تعلق نہیں رہا حضرت کا. اب تو سنے وہ مکان بیچ دیا گیا ہے. تو بس وہ میں کراچی سے چلا، اپنے عزیزوں کو ساتھ لیا اور سفر کرتے ہوئے میں جب ڈیرہ پہنچا تو تقریباً میرے خیال عصر کا ٹائم تھا. نہ گرمی تھی نہ سردی. ابھی تک کچھ ہوش ٹھکانے تھے، لیکن جب میں ڈیرہ خان پہ اترا، گاڑی میں تھے، تو کچھ طبیعت عجیب سے محسوس کرنے لگا. ہوا کیا کہ جیسے ہی میں اس حدود میں پہنچا، اپنی کیفیت بتا رہا ہوں. میں نہ میں کوئی عاشق تھا، نہ میں اتنا بڑا صوفی ہوں، نہ میں تو بولے کہ عام آدمی ہوں، مجھ سے زیادہ تو آپ ماشاء اللہ ہیں، لیکن بتا رہا ہوں. نہ اس وقت مجھے اتنا احساس تھا کہ مجھے حضرت سے اتنا عشق ہے. جیسے ہی ہم مسجد کی طرف پہنچا تو وہاں لوگوں کو پتہ چلا میں آ رہا ہوں. ہمارے ساتھی ماشاء اللہ ایک ازدحام تھا لوگوں کا. تو جیسے ہی میں پہنچا تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں بے کیف ہو گیا ایک دم. ان جگہوں کو میں نہیں دیکھ سکا. اس کے بعد میں آج تک جا بھی نہیں سکا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں ہوں کہاں. کبھی لگتا تھا حضرت نکال لیں ان کو پکڑ رہا ہوں، کبھی لگتا تھا میں اپنے گھر سے آ رہا ہوں، مجلس میں بیٹھنے کے لیے آ رہا ہوں. یقین کیجئے کہ میری حالت جو تھی وہ اللہ زندگی میں کبھی اتنا بے قابو نہیں ہوا. اپنے آپ سے نکل گیا میں. بہت ایک کیفیت تاری ہو گئی اور بھول گیا کہ کچھ سمجھے گا رہے. کچھ لوگوں نے بہت پیار محبت شفقت سے جو کچھ ان کے بڑے ہمارے پیر بھائی تھے، انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی. بڑی مشکل سے میں اس اندر گیا مسجد کے. اور ظاہر ہے مجھے کہا گیا کہ آپ ہلکا کریں، کچھ بولیں. کیفیت بدل گئی. دل پھٹنے لگا میرا جیسے کپڑے پھاڑ دوں. کبھی دیواروں کو چومتا تھا، کبھی اس چیز کو چومتا. پھر جو مسلح جو ہاں حضرت بیٹھتے تھے، اللہ اکبر، لگتا ہی نہیں تھا کہ میرا شیخ چلا گیا. عجیب ایک کیفیت کے ساتھ میں نے کہا مجھے جانے دیں. میں تو بیٹھا گاڑی میں، رات کا وقت تھا، 11 بجے تھے، اور میں وہاں سے چلا گیا. میں اپنے گھر تک بھی نہیں جا سکا. اس جگہ میں دیکھ سکا کہ جہاں سے پیسے چل کے آتا تھا. تو یہ اتنی محبت جو ہوتی شیخ سے، تو اس وقت احساس مجھے ہوا کہ محبت بھی ایک عجیب چیز ہے، بہت عجیب چیز ہے. اور پھر اللہ کی راہ کی محبت ہے. کوئی دنیا نہیں تھی اس میں، کوئی چیز نہیں تھی، کوئی حائل ہی نہیں تھی چیز. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت، اللہ اکبر، یہ تو حق تھا ان کا ایسا ہو جانا. یعنی میں ہی تھا میرے شیخ، وہ تو صدیق اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایسی محبت کہ جس کا مثال ہی نہیں ملتی، جس کا کوئی سودا ہی نہیں کر سکا. عمر جیسے سودا نہیں کر سکے.
حضرت عمر نے کہا کہ صدیق مجھے ایک رات دے دو، میری ساری نیکیاں لے لو، جو کچھ میرے پاس میں تمہیں دیتا ہوں. دیکھیے صحابہ میں یہ قدر تھی آپ کی عشق کی، عجیب و غریب عشق. اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا عشق کہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، مثال کی نہیں ملتی. سامنے وہ اور سامنے نبی تشریف رکھتے ہیں، کہنے گے آنکھیں میری اور چہرہ آپ کا ہو، خواہش بتا رہے ہیں، دولت میری اور خرچ آپ پر ہو، دکھدان میری اور عقد آپ کے ہوں. یہ اور حقیقت ہے، یہ کوئی بناوٹی چیز تو ہے ہی نہیں. دل کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ اتنا عشق الحمدللہ. اور جب ایسا عشق ہو جاتا ہے کسی شیخ سے مرید کو تو پھر ہوتا کیا ہے؟ وہی جو نبی پاک نے فرمایا کہ جو کچھ کسی صحابے کے لیے لفظ نہیں ہے. اور یہ بڑے ہمارے نقش بندی سلسلے میں اس کا بڑا ایک اسٹیچز ہے، جس مقام پہ تو انسان پہنچتا ہے کہ کیا کہا گیا اور کیوں افضل ہوا سلسلہ. ایک لفظ جو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس محبت کا دیکھیں کھینچتا کیسے مرید کہ جو کچھ میرے سینے میں تیرے سینے میں ڈال دیا، کسی صحابی کو نہیں فرمایا. تو یہاں سے بتایا جاتا ہے کہ تمام صحابہ تمام جتنے بھی ہیں صحابہ، ان کو کمال ولایت سے حصہ ملا ہے نبی پاک کے. واحد ابو صدیق ہیں جس کو کمالت نبوت سے حصہ ملا ہے، واحد. تبھی نقش بندی سلسلے کے اسباق ہیں اس سے آگے نکل جاتے ہیں، کمال رسالت تک پہنچتے ہیں. تو یہ عشق جب اتنا ہو جائے کسی مرید کو اپنے شیخ سے، تو ہوتا کیا ہے کہ بے شک ہزاروں میل دور ہو، لیکن جو کچھ شیخ کے سینے میں ہوتا ہے کھینچتا چلاتا ہے اس کی طرف. معرفت، محبت، سب کچھ اس کے سینے کے اندر، عورت ہو یا مرد اس میں کوئی نہیں، محبت یہ ہو جائے اگر اپنے شیخ سے. نگاہ میری اور چہرہ تیرا ہو، مال میرا اور خرچ تیرے پہ ہو، بیوی میری، اولاد میری اور وقت تیرا ہو. سب جان مال اپنے شیخ کے ساتھ. اور کچھ ہے یہ بناوٹی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. ہمارے حضرت فضل القرشی رحمۃ اللہ کے خلفاء میں سے گزرے حضرت غفار رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت کو تکلیف ہوئی، ان کی اہلیہ کچھ کمزور تھیں، آپ نے اپنی بیٹی کا عقد کر دیا اور بڑی محنت کے ساتھ قبول فرمایا. وہ کہنے لگے کہ مجھے میں نہیں کر سکتا. کہتا نہیں. ہاں، ان کی تیسری جو ازواج تھیں حرم میں وہی تھی. یہ ایک باتیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک کیفیت انسان ہو جاتی ہے. حقیقی شیخ اور حقیقی جو مرید ہو جس کا مقصد ایک ہو اللہ کو پانا، اس رشتے پہ انسان کسی شیخ سے تعلق رکھتا ہے نا، تو یہ تو محبت کچھ ہے ہی نہیں انسان کی. کیونکہ اس محبت کو کراس کر کے جانا ہے کسی اور جگہ پر پہنچنا ہے. یہ تو ایک محبت ایک سیڑھی ہے جو انسان کو پہنچاتی ہے. اصل تو آگے آتی ہے سیڑھی. پہلی کیفیت تو یہ جو رونا تھا حضرت ابو صدیق کا انتہا درجے کا عشق تھا. اور میں تو اپنے عشق کی ہی زبان میں بات کروں آپ سے، ایک دیوانگی تھی جو ان پر تعریف ہوئی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہ یہاں تو وہ کھڑے ہوتے تھے. یہ جو لفظ ہے پچھلے سال، یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. کس نے بات کی ہے کہ بعض لوگ تو ماضی کو سب سوچتے ہیں اپنی یادوں کو تو ان کے دل گھبرانے لگتے ہیں. میں کہتا ہوں یاد ماضی زندگی ہے میری. میں تو یہ کہا کہ یاد ماضی زندگی ہے میری، یاد ماضی نہ ہو تو کیا جینا. میرا یہ شعر ہے. کچھ تو گھبراتے ہیں اور کچھ اسی یادوں میں زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. یاد ماضی زندگی ہے میری. تو بھائی یہ باتیں ہوتی ہیں انسان کی، انسان لیٹتا ہے پھر باتیں گھومتی ہیں انسان کے ذہن میں. زندگی اسی سے بنی انسان کی. حقیقی راستے میں جب پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تو وہ ساری سیڑھیاں یاد آتی ہیں، باتیں یاد آتی ہیں، شیخ کی صحبتیں یاد آتی ہیں. تو یہ ایک پہلی چیز تھی جو، اور پہلا سبق ہے تصوف کا الحمدللہ، کہ اس میں جب شیخ اور مرید کی یہ محبت چلتی ہے اس قسم کی، تو پھر کیا کوئی ممکن ہو سکتی ہے بات ایسی کہ شیخ کسی چیز کی بات کر رہا ہو اور مرید وہ پوری نہ کر رہا، وہ کسی کو حرام بتا رہا ہو وہ اس کو حرام سمجھ نہ رہا ہو. سب سے یہ لامحالہ طور پہ اس منزل پہ لے جاتا ہے. اور یہی صحابہ کرام کا تھا. نبی جتنے بھی صحابی ہیں تو صحابی بنے کس چیز سے؟ یہ تو چیز تھی صحابہ میں، سب سے بڑی چیز یہی تھی. اب حدیث پہ چلتے ہیں. فرمایا اسی طرح اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کرتے ہوئے یہ بات فرمائی. تو دوسری چیز یہ نکلتی ہے اس میں، ایک اور پہلو خوبصورت اس حدیث کا نکلتا ہے کہ بھائی
یہ جو لفظ فرمایا آپ نے کہ اسی طرح اسی انداز سے گریہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، تو ایک صحابی کی حیثیت سے آپ یہ دیکھیں کتنے بڑے صحابی تھے، تو انہیں گوارا نہیں ہوا کہ نبی پاک اس سنت کو میں چھوڑ دوں. تو ظاہر ہے بناوٹی نہیں، وہ تو اصل رونا تھا، لیکن اس رونے کو اس طرف بھی لے آئے کہ یہ سنت بھی ادا کر رہا ہوں. کیا خوبصورت انداز دیکھیں، یعنی ان کے دل میں اہمیت بھی تھی کہ بعین جس طرح آپ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اسی کیفیت کے ساتھ میں آپ تک یہ حدیث پہنچانا چاہتا ہوں. تو کس قدر احتیاط تھی سنت کے اندر صحابہ کرام کی، آپ دیکھیں کہ اس درجے کے صحابی ہونے کے باوجود اگر کسی حدیث کو بھی بیان کر رہے ہیں الحمدللہ تو اس کیفیت کو طاری کر کے کر رہے ہیں کہ یہ سنت ادا نہ ہم سے مس نہ ہو جائے کہ اس انداز سے نبی پاک نے کی تو میں بھی ویسے ادا کروں. اب اہمیت دیکھ لیں آپ سنت کی کتنی بڑی ہے الحمدللہ. سوچ لیں کہ اس پہ عمل کرنے کا کیا ثواب ہوتا ہوگا اور اس پہ کتنا قرب ملتا ہوگا اور کتنے انسان کے درجے بلند ہوتے ہوں گے. تو یہ شرم والی چیز تو جو ایک ہے یہ تو بالکل ہی فضول قسم کی چیز ہے کہ نبی پاک نے سنت پہ شرم کرنا. مجھے بتائیں یہ کچھ سینس بنتا ہے بات کا؟ ایسی ماحول ایسی باتیں سن کو سینس نکلتے ہیں آدمی کا؟ یہ تصور آج انسان کی وہ تو عجیب حالت ہوتی ہے. حدیث سنیں بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی لاجواب حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے. حدیث بیان فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا عف اور عافیت، یہ دو چیزیں بتائیں. عف کہتے ہیں معافی اور عافیت کے بعد یقین، حدیث کے لفظ کہ یقین وہ سب سے بڑی دولت ہے، وہ سب سے بڑا نعمت ہے جو اللہ پاک کسی بندے کو عطا فرماتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ عف اور عافیت، یقین کے بعد اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالی کسی انسان یا کسی بندے کو عطا فرماتے ہیں اپنے رب سے اس کے لیے دعا منگا کرو. یہ حدیث ہے. تو 3 مضمون آتے ہیں اس حدیث کے اندر. کتنے آتے ہیں؟ 3. اور تینوں کس لفظ کے ساتھ آتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت اللہ کی طرف سے اور سب سے بڑی نعمت. یعنی سب کٹ کر دیا اللہ کے نبی نے. 3 چیزیں ہیں. پہلے درجے پہ کیا ہے؟ یعنی عف اور عافیت یقین کے بعد، یعنی یقین سب سے بڑی چیز ہے. یقین جو ہے وہ ان دونوں سے بھی بڑی ہے. پہلے یقین اور پھر کیا ہے؟ عف اور پھر عافیت ہے. بھائی یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 چیزیں یہ دنیا کی آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی دولت ہے. اگر کسی بندے کو یہ حاصل ہو جائے اس کا ذریعہ کیا بتایا؟ اللہ سے دعا مانگا کرو. تو 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ یقین. دوسری کیا ہے؟ عفو یعنی معافی. اور تیسری کیا ہے؟ عافیت. سبحان اللہ. 3 دولت بتایا. تو پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں یقین. یہ کیا دولت ہے؟ یہ دولت کیا ہے؟ کیسی دولت ہے؟ دولت سے تو یہ ہوتا ہے کوئی چیز خریدتا ہے آدمی، میرے پاس پاؤنڈ جتنے ہوں اسی حساب سے میں چیز خرید لوں گا. نہیں، ایک اسٹور میں چلا گیا اور میں نے یہ جیکٹ خریدنی ہے تو میرے پاس جتنے پیسے ہوں گے اسی انداز سے میں چیز دیکھنا شروع کروں گا. کیونکہ پیسے جو ہیں، میں کوئی چیز لینے گیا ہوں میں اسی طرح دیکھوں جتنی میری پاکٹ میں پیسے ہوں گے. اگر پاکٹ میں پیسے باہر نکل رہے ہیں الحمدللہ اتنے ہیں تو پھر چیز بھی اتنی بڑی ملے گی، ہے نا. جب اس کو دولت کہا گیا، ایسی کیا چیز خرید سکتا ہے آدمی؟ اتنی بڑی دولت کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت ہے. اتنی بڑی دولت ہے کہ بھائی اس سے نہ صرف موت کا وقت یہ خریدا جا سکتا ہے، نہ صرف موت کا وقت اس یقین سے، نہ صرف قبر کے سوالات آسان ہوں گے، نہ صرف حشر کے معاملات آسان ہوں گے، نہ صرف پل صراط پہ چلنا آسان کر دے گی یہ دولت،
نہ صرف کہ آپ کو مجھے جہنم سے بچا لے گی، نہ صرف کہ جنت میں پہنچا دے گی، یہ یقین ہے. وہیں دولت نہ صرف جنت کے محلات دلا دے گی، نہ صرف بڑے بڑے درجات دلا دے گی، ابھی بھی نیچی ہے دولت، یہ تو بہت نیچی چیز ہے. نہ صرف ہائی فردوس تک پہنچا دے گی، اس لیے اس کو دولت کہا گیا ہے. اس کو دولت اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کا دیدار کرا دے گی. کیونکہ واحد یہ چیز ہے ہماری عبادات کے اندر سب ہیچ ہے. کیا چیز اللہ پاک کا دیدار کرائے گی؟ یقین. یقین. اور ملے گا کہاں وہ؟ اس دنیا پر، اس دھرتی پر یہاں ملتا ہے، اس دنیا سے ملتا ہے. یہی یقین ہے. یہ یقین جس وقت عام آدمی انسان ہے، وہ انسان ہے، بتوں کو پوج رہا ہے، ستاروں کو پوج رہا ہے، گدھوں کو پوج رہا ہے، سانپوں کو پوج رہا ہے، سارے خدا ہیں. یہی انسان جو اللہ کو پوجنا شروع کر دیتا ہے تو اس میں کیا آتا ہے؟ یقین آ جاتا ہے. اس انسان سے بہتر ہو گیا نا. وہ کیا ہو گیا؟ نام بدل گیا. وہ انسان تھا، یہ کیا ہو گیا؟ مومن ہو گیا نا، اللہ کو ماننے والا. کس نے تبدیل کی حیت کو؟ کس نے تبدیل کیا؟ یقین نے. چینج آف پوزیشن کیوں ہوئی ہے؟ یقین آ گیا. وہ اس پہ یقین کرتے رہے کہ یہی سب کچھ ہے. اس نے کیا یقین کیا؟ اللہ ہے. نہیں کیا ہوتا ہے تو ہم اللہ کو مانتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دل میں ہم نور آتا ہے نا اللہ کو ماننے کے بعد. اللہ ایک ہے، اس کے بعد اس کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد موت ہے، جنت ہے، مرنا ہے، زندگی ہے. یہ سب تشریح کرتے ہیں جس کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں اصطلاح. تو یہ کیا بن گیا؟ ایک دم حیثیت چینج ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ اور پھر اس کے درجہ کیا ملا؟ یا ایھا الذین آمنوا. قرآن میں اللہ تعالیٰ خطاب کرنا شروع کر دیا. انسان نہیں کہتا، یا الناس نہیں کہتا اس کو، بلکہ درجہ کتنا بلند ہو گیا کہ اللہ سبحانہ کتنے احترام اور محبت سے اس کے نام لے رہے ہیں. یا ایھا الذین، تو نے مجھے مان لیا ہے. یہ ایک یقین کا ہلکا سا درجہ ہے، اس کو میں ہلکا کہوں گا. الحمدللہ جس کو یہ نصیب ہو جائے بہت بڑی چیز ہے. یہ نور ہے یا نہیں؟ یہ کیا چیز تھی جو اس نے اس کو اس درجے ایمان پر لایا؟ کیا چیز تھی؟ یقین. اب یہی انسان یقین والا اس کو بڑھاتا ہے، بڑھتا بھی ہے نا. بڑھا جب یہ بڑھنا شروع ہوتا ہے الحمدللہ تو اللہ سبحانہ قرآن میں اس کے پھر آمن کے ساتھ ایک لفظ لگا دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ ولی ہے یا نہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا نہیں کہا؟ یہ کون ہے؟ میرے ولی ہے، میرے دوست. اللہ کے دوست کا خطاب دیتے ہیں ہم کو. کس نے بڑھایا؟ یہ میری ولیہ ہے، یہ میرا ولی ہے. ٹھیک، اس سے بڑا اب درجات بلند ہونا شروع ہو گیا اس ولی کے. سبحان اللہ. اب درجات بلند ہوتے ہیں، اس کا خطاب بھی بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ محبوب بندہ بننا شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اب یہاں جو اصطلاحیں ملتی ہیں ان کی، ہمارے یہاں ولی اللہ ہوتا ہے، قطب ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے، اور جناب غوث ہوتا ہے، اور پھر ارشاد، قدر ارشاد، اور اس طرح بڑھتے ہوئے قیوم. یہ سب درجات آتے ہیں نا. اس کی جذبات بڑھنے شروع ہوتے ہیں. یہ کیا چیز بڑھا رہی ہے؟ اس کی یقین بڑھا رہا ہے. تو کہ انسان سے بنا مومن، مومن سے بنا ولی، ولی سے سارے درجات کس پر چلتے ہیں؟ بڑھتا ہے نا انسان. تو یہ کیا بڑھا رہا ہے؟ جو یہ ہماری عبادت نہیں کر رہی. ہم سمجھتے ہیں ہمارا ذکر کر رہا ہے، نماز کر رہی ہے. کیا کر رہا ہے کام؟ یقین کر رہا ہے. مسئلہ سمجھیں آپ؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ کوئی فتویٰ لگا دے، میں لگا دے، لیکن جو میرے دل میں زبان پہ آ رہا ہے میں بولتا چلا جاؤں گا، سنتے رہیں. کسی کو سمجھ آیا، اچھی لگے بات قبول کر لیں، ورنہ چھوڑ دیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. آج دل میں آئے بات مان لیں، نہیں مانتے فتویٰ نہ لگائیں، چھوڑ دیں. میں کسی اس بات نہیں کر رہا. اور اس کی تائید ہو رہی ہے قرآن و حدیث یا نہیں ہو رہی؟ جس کے دل میں وسوسہ ہے چھوڑ دیں. لیکن جو میرے دل میں آئے گا وہ اللہ ڈالے گا، زبان پہ آئے گا، میں تو کہوں گا اس کو. بھائی اب کیا ہو؟ یقین جو آپ کو جس طرح پہ لے جا رہا ہے، وہ کیا چیز لے کے جا رہی ہے؟ یقین. بتاؤں گا عبادت نہیں لے جا رہی ہے، تلاوت نہیں لے کے جا رہی، کوئی عبادت نہیں لے. یہ کیا ہے؟ یقین آپ کو بلند کر رہا ہے. بہت سے ایسے ہوں گے جن کے محراب ہوں گے چہروں پر اور گٹھے بیٹھ چکے ہوں گے حج کر کے، لیکن بہت پیچھے ہوں گے کیونکہ یقین کمزور ہوگا اس کا. کرتے تو سب کچھ ہوں گے، بدل جائے گا. کتنا یقین ہے سب. اور یہ دیکھ لیں آپ کتنی عبادت کر لیں، کام کیا چیز آئے گی؟
یقین آئے گا. بتاؤں گا آپ کیسے. اب چلیں جناب, انسان سے بنا ولی, ولی سے بنا درجات, پھر اس پہ ترقی ہوتے 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 اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اس سے بھی آگے نکلتا ہے وہ, اس سے آگے کوئی قوم نہیں نکل سکتی. وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام کا سب سے بڑا اعزاز کیا تھا؟ یقین تھے, وہ یقین کرنے والے تھے. سب سے پہلی دولت جو چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ملتی تھی, اس کی کیا ملتی تھی؟ یقین. اور یقین کیسا؟ ایک دو مثال آپ کو دوں. پہلی نظر میں ان کو صحابہ بنانا تھا نا, تو ایمان تو لا چکے تھے, لیکن ایمان سے نہیں کام چلا. کس چیز سے؟ پہلا انعام جو ان کو ملتا تھا نبی پاک کے صحبت میں کیا ملتا تھا؟ یقین ملتا. جبھی تو صحابی بنے. جس میں یقین نہ ہو صحابی. انسان تو ہو سکتا ہے, مومن ہو سکتا ہے, لیکن جس میں یقین نہیں ہوگا وہ صحابی نہیں ہو سکتا. اور وہ کیا تھے؟ سارے صحابی تھے. جب ہی دکھلے کہا گیا کہ ان صحابیوں کا مقام جتنے بھی لے دنیا کے اندر ایسا ہے کہ جیسے نبی ارشاد فرمایا کہ یہ قوم ہے ان کے یقین کے بارے میں, ان کا یہ جو لوگ ایسے ہیں, یہ صحابی ایسے, ایک صحابی کوئی بھی چن لے میرا, اور وہ ایک مٹھی لے لے ایسے جو کی, وہ تقسیم کر دے, تو تمہاری پوری امت آگے پہاڑوں کے برابر سونا تقسیم کرتے رہے, اس کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ یقین تھا. یقین کیسا تھا؟ کسی ایک جنگ کے اندر ایک صحابی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عہد کے پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ, کیوں سن چکے تھے جنت قریب ہے. اتنا یقین, اتنی نزدیک ہے جنت ان کے, یہ اتنی خوشبو آ رہی ہے مجھے جنت کی. ایک اور صحابی دیکھیں, یقین دیکھیں آپ ان کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ عرش کی بات کرے تو عرش تو مجھے نظر آ رہا ہے. یہ کشف کلامات نہیں, یہ یقین کے درجے تھے جن لے جا رہے تھے کہ عرش تو مجھے آنکھوں سے نظر آنے لگا, یہ عرش ہے. اندازہ لگے, یعنی جو لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا تھا وہ ان کے دل میں ایسا پیوست ہو جاتا تھا کہ نگاہیں اس کو قاضی بھی کہہ سکتی ہوں, کہہ دیں, لیکن دل اس کا جو یقین پہ پہنچ جاتا تھا کہ ہے ہی نہیں. نگاہیں نہ مانے لیکن دل کہتا تھا یہ ہے. یہ تو بات تھی ابو صدیق سے کہا ابو جہل نے, وہ تو وہاں چلے گئے کہ کہا کس نے؟ کہتے یار نے. کہتے اس نے کہا کچھ سوچنے کی بات ہے, اس نے اللہ دکھا دی, یہ تو کوئی بات ہے ہی نہیں. اللہ دکھا دی, ہم تو اللہ کو پہچان گئے. آج جو میں اور آپ مسلمان بیٹھے ہیں یہ یقین ہی تو ہے, قرآن کو چوم رہے ہیں. کہاں سے آیا قرآن؟ یقین ہے یا نہیں؟ آپ جو حج جو کعبے کے طواف چکر مار رہے ہیں, اس کھمبے کے کیوں نہیں مارتے؟ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ اس میں وہ چیز, اس میں وہ چیز نہیں ہے. ہمیں یقین آ گیا, ہمیں گھومنا شروع کر دی. مبارک ہو, میں مبارک کی بات نہیں, پتہ چلا ایمان کے ساتھ یقین کیا آتا ہے. ہر ایمان والا جس میں عورت میں یقین آ جائے گا وہ کعبے میں چکر مارنے تعمل نہیں کرے گا. کرے گا وہ کوئی نہ کرو, کہے گا پاگل ہے. یعنی ایک اندازہ لگائیں, اور جب یقین سے فارغ تھا یہ تو میرا خود سنا لو, یہ تو پتھر آیا, اس میں کیا یار, اس میں کیا ہو رہا ہے, یہ کیا چوم رہے ہیں یار, یہ کیوں پانی پی رہا ہے, کیونکہ اس کا یقین ہی نہیں, اس کو پتہ ہی کچھ. دیکھیں یقین کیسی چیز ہے کہ آپ کو کتابیں گھما رہی ہے. کون گھما رہا ہے آپ کو؟ اور مجھے کون گھما رہا ہے؟ یہ یقین ہے. یہ جو ہم پتھروں میں دوڑتے ہیں, آپ نے دیکھا تھا حاجرہ وہ دوڑتے رضی اللہ تعالیٰ دوڑا تھا کہ دیکھا تھا پانی اس ہوتے, لیکن کیا کہا جو صادق مصدوق ہونے تو یقین ہو گیا ہمیں اس بات پر. تو جب ہماری یقین کا یہ حال ہے تو جہاں سے یقین نکلا ہے صحابہ کرام کا یقین کا کیا حال ہے؟ چاہیے کسی انسان کو صحابہ کے بارے میں پوری بات کہے, مجھے بتائے کیا وہ فرقہ یا کوئی چیز وہ صحیح ہو سکتی ہے بات کہ جو کوئی کھڑا ہو کے صحابی کو ایسی بات کسی قسم کہہ دے, کسی قسم کی بات کہہ دے, یقین کمزور تھا, فلاں غلطی ہو گئی, یہ ہو گیا. کیا آپ تصور کریں گے خود بخود؟ یہ دیکھیں آپ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب یہ آپ کا یقین بڑھ گیا ہے نا تھوڑا سا ذکر کا, اب آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ حق کیا ہے, غلط کیا ہے. آپ کو کیا بکواس کرتا ہے؟ پہلے تو ہم دلیلیں مانگتا ہے نا انسان, جب یقین بڑھتا ہے تو دلیل ختم ہو جاتی ہے. کیوں کہ اس کی خود روحی دلیل بن جاتی ہے اس چیز کی. جو بات پہنچتی ہے اس کو یقین ہوتا چلا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ آسان. دیکھیں یقین کیا چیز ہے. ہم نے کیا کہا یقین؟ دیکھیں آپ کچھ نہیں. کیا وہ صحابہ کرام کو یقین دیکھیں کتنا بلند تھا. ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ, میں نے کہا نا ہر صحابی کا رنگ مختلف ہوتا تھا, ہر صحابی کا رنگ مختلف ہوتا تھا. تو ان کا رنگ بھی ایک عجیب تھا. وہ صوفی تھے, پکے صوفی, ابو ذر غفاری. تو جب دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہ بھئی صوفی ٹائپ آدمی ہے, اس کی عام یہاں کام نہیں چلے گا, صحابیوں سے اس کو تنگ کرتے ہیں,
صحابیوں کی جماعت بھی تھی. تو وہ بات نہیں کرتے صوفی والی, کیا کہ چھوڑے یار 3 دینار سے زیادہ کیوں زندگی گزار ہے. اور غصے کرتے تھے کسی صحابی کا 3 دینار سے زیادہ ہوتی, کہتا تو بکواس کر رہا ہے, پھینک سے جا تقسیم کر, اور اس کی تبلیغ کرتے تھے. تو حضرت عثمان نے کہا یہ تو صوفی آدمی ہے اور یہاں تو معاملہ خراب ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, کیا کہ آپ کو میں ایک جگہ دیتا ہوں, ہم آرام سے جائیں اور آپ عبادت کریں. تو یہاں پتہ چلتا ہے, یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ صوفیوں کا ٹھکانہ خانقاہی اچھی ہی ہوتی ہے. مسجدوں سے نکال دیا جاتا ہے ان کو, ان کی باتوں کو نہیں سمجھتے. خانقاہی صحیح ہے جہاں سب کچھ کر سکتے ہیں آرام سے بیٹھ کے. تو ان کو مشورہ دیا, ان کا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. رابطہ کی جگہ ہے, دور ہے کافی مدینہ منورہ سے. اب سننے والی بات ہے یہ بھی, آپ سن یقین کی بات سنیں آپ. صحابہ کرام وہاں بھیج دیا ان کو, اور وہاں تم ہو تنہا, کچھ بھی نہیں, ایک بیوی ایک وہ کچھ بکری ہیں. اللہ اللہ صوفی بن گیا. ہر چیز بری لگتی تھی. وہ تو نے کیوں 3 سے زیادہ کیوں, تو نے یہ کپڑا کیوں پہنا. صوفی تھے, ان کو ہر چیز ناپسند ہوتی. تو جناب اعلیٰ وہاں اب دیکھیں آخر زندگی وہاں گزاری. تو اب انتقال کا وقت ہے, نزا کا وقت. بہت عزیز صحابی تھے نبی غفاری, بڑی محبت ہے سب صحابی. تو کسی نام سے نامی سے پکارتے تھے, لیکن ان کا انداز کیا تھا, یہ کہتے ہیں میرے خلیل نے یہ فرمایا. آپ کی حدیث روایت کرتے تھے ہمیشہ, کیا فرماتے تھے, میرے خلیل نے. یعنی محبت کا عجیب انداز تھا اللہ کے نبی اور ان کا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اپنی بیوی کو بلایا, ضعیف تھی, تنہا کچھ بھی نہیں, جنگل گیا وہاں, نہ آدمی کے ساتھ, جہاں زندگی گزر رہی ہے. کہنے کہ میرا وقت آخری ہے میری اہلیہ, اور کچھ دیر کے بعد میں چلا جاؤں گا. سنیے یقین, وہ رونے لگی. کہتے ہیں رونا بلکہ کام کا وقت ہے یہ. کیوں روتی ہے؟ کہتے ہیں رونا اتنا بڑا دیکھیں اس کو کیا بات, اہلیہ کیسے تھی, اتنا بڑا اللہ کے نبی کا صحابی جا رہا ہے تو میں رونا. ہماری ہوتی کیا کہتے ہیں, میرا خامن جا رہا ہے, میرا شوہر جا رہا ہے, میں کھاؤں گی کہاں سے, فلاں کھاؤں گی. تو یہ ہزاروں بار کس سے نکلتے تھے نا, اب مجھے وہاں کون لے کے جائے گا, میں یہاں سے نکلوں کیسے. وہ کیوں رو رہی ہیں؟ جواب کیا دیا کہ اتنا بڑا اللہ کا صحابی ایک جا رہا ہے اس دنیا سے, کیا دنیا خالی ہو رہی, میں رو نہ اس سے. کہتا نہیں رونا, ایک کام کرنا ہے, تم نے ہمت پکڑ. کہتی کیا کرنا ہے اس وقت, میں کیا کام کر سکتا ہوں, اس سے کچھ نہیں ہو سکتا اس وقت. کہتے ہیں یہ کام تو تجھے کرنا ہے. کیا؟ کہتے کافی بندے آ رہے ہیں اور تو کھانا تیار کر. ادھر خامد کا انتقال ہو رہا ہے, اور ادھر کیا جا رہا ہے, کھانے کا انتظام کر دیں گے, بہت زبردست کھانا تیار کر, جس طرح بھی ہو سکتا ہے, جو کچھ ہمارے گھر میں پکا, اور کافی لوگوں کے لیے. تو کہیں کون لوگ آ رہے ہیں, کن کے لیے کھانا بناؤ. خود ہے نا کہ یہاں اس وقت کون آئے گا اور کون لوگ آنا ہے, کس نے آنا ہے. ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے. لوگ آئیں گے اور ان کو تو نے کھانا کھلانا ہے, ان کو ٹریٹ کرنا ہے. تو نے کہنے میں سمجھ نہیں سکی. کہنا ہاں تو سمجھ جائے گی, میرے خلیل نے فرمایا تھا. اب یہاں بولے ہو سبحان اللہ, سن آخری لفظ ہے, آخری حدیث, سبحان اللہ. کہتے ہیں میرے خلیل نے فرمایا تھا کہ ابو ذر, تو رہے گا بھی زندگی بھی تیری تنہا ہوگی, اور جب تو اس دنیا سے جائے گا تب بھی تو تنہا ہوگا, لیکن تیرا کفن دفن کرنے کے لیے کچھ صحابہ خود بخود آ جائیں گے وہاں, تو وہ تیرا کفن دفن کر دیں گے. تو کچھ صحابی نظر نہیں آ رہا, اس نے کچھ بھی نہیں ہے. کہتا کھانا بنا, کہ میرے خلیل کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں, کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ, اندازہ لگا. یہ تھا یقین ہے کامل, جس کو نبی نے دعا سنائی نا, میں اللہ مسلو کا یقین صادقہ پڑھتے تو بہت ہیں. یہ صحت کا یقین ہے کیا, اس پر سوچیں ذرا. مزار حدیث کا ہی نہیں آ رہا, جس کو نہیں آ رہا ہاتھ کھڑا کرے. کیسی باتیں ہیں حدیثوں کی, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق دے. تو کہنے لگے یہ یقین تھا, ابھی بس اتنی بات کی تو اپنے خلیل کے پاس پہنچ گئے. سبحان اللہ. تو وہ بھی تھوڑا روئیں, پھر کام پہ لگ گئی. کھانا وانا پکا, کہا جو کیا ہے, ہاتھ میں تو کوئی بھی نہیں ہے. ذرا باہر جو جھانک کے دیکھا تو دیکھا غبار اٹھتا نظر آ رہا ہے, ایک طرف سے غبار اٹھتا آ رہا ہے. اور دیکھا تو کافی صحابی آ رہے ہیں چلے اس طرف, کسی طرف سے جا رہے تھے, کسی طرف پہ. اور اس میں کون سب سے بڑے صحابی, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, ہیڈ آف دا صحابی, گریٹ صحابی, گریٹ صحابی.
عبداللہ بن مسعود، علماء کرام سے پوچھے ان کا کیا سٹیٹس تھا صحابہ کے اندر، علم کی دنیا کے اندر کیا بڑی چیز تھی اور کیا ان کی منقبت ہے اور کیا شان تھی. یعنی نبی پاک نے کیسا انتظام فرما دیا تھا اس وقت سے کہ آگے کون تیرا کفن دفن کرے گا، تو فکر نہ کرنا. تو ان کو یقین کتنا تھا کہ کھانا بنوا کے رکھ دیا تھا ان کے. تو صحابہ کی چیز کیا تھی، جنہوں نے صحابہ بنایا وہ کیا چیز تھی؟ بھائی یقین تو ہے سب کچھ، یقین ہے کیا؟ ابتدا میں نے آپ کو بتائی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ پہ یقین کرتے ہیں، ہے نا؟ ایمان لے نا اللہ پہ یقین کیا. دیکھیں ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان ہم یہ کہتے ہیں دل کے اندر، دل سے کہا ہم نے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، سب تسلیم کیا. کس سے کیا؟ ہم نے دل سے کیا نا. تو یہ کیا بن گیا؟ یہ جب جو سب کچھ ہم نے پڑھا نا، ہم دل میں کہہ رہے ہیں، ابھی زبان دل میں کہہ رہے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، دل نے مانا یہ بات، تو اس میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، لائٹ اللہ پیدا کر دیتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے وہ؟ یخرج ظلمات نور، جو کفر سے جو نور کہتے ہیں نا، یہ کلمات نور بن جاتے ہیں. اور نور کے کہاں لائٹ مارتے ہیں؟ وہ دل کے اندر لائٹ دینا شروع کر دیتے ہیں، دل چمک جاتا ہے اس میں. تو یہ کہتے ہیں ایمان کا نور. سنا نا آپ نے؟ لائٹ آف فیتھ یہ ہے. یہ کلمات ہیں جو نور بن کے ایمان بن جاتے ہیں، اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اور جب یہی لفظ سارے ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، نکالتے ہیں، تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ اسلام بن جاتا ہے. اور جب اس پہ عمل ہونا شروع ہوتا ہے، یہ کیا بن جاتا ہے؟ یقین بن جاتا ہے. یقین بن جاتا ہے. آپ دیکھیں ایمان تو ہوتا ہے، اسلام بھی ہوتا ہے، لیکن کام کس سے بننا ہے؟ ان پہ عمل کرنے سے. اس کو کہتے ہیں یقین. تو اب دیکھتے ہیں کہ یقین کتنا ہے بندے میں. ادھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہاں جا کر ٹھش. ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ کھڑے ہو کے نماز میں اللہ تعالیٰ کیا مجھ سے مانگ، مجھے سیدھا راستہ دکھانا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری مدد چاہتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں. یہی کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم. کیا کرتا ہے باہر جا کے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو بدماشیوں غل بازی ہم کرتے ہیں یہ کہنے کے بعد، یہ یقین ہے ہمارا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جہنم میں سے بچو، ہم وہی جہنم کو مٹھی میں پکڑتے ہیں. یہ یقین ہے ہمارا. حالانکہ دل بھی ہمارا کر رہا ہے، دل میں آ چکا ہے، اسلام میں آ چکا ہے. سارے جہنم والے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو جس وقت جہنم میں پھینکا جائے گا تو جہنم میں کہیں گے کمالے تمہارے یار شکلوں میں کمال آ رہا ہے. حیران ہو رہے ہیں ہم کہ دلی کے اندر تم کہتے تھے سب باتیں، زبان بھی کرتے تھے. اللہ کے بندے تم جہنم میں کس طرح سے لے گئے ان باتوں کے بعد؟ یہ بات سمجھنے والی ہے. روزمرہ کی زندگی میں تصور کر لیں کہ میرا یقین کدھر ہے میرے ساتھ. اگر یقین ہے تو کبھی ہو نہیں سکتا آپ جس کو اللہ کے نبی نے حرام کہہ دیا ہو، دنیا ایک طرف ہو جائے گی، حرام ایک طرف ہو جائے گا. نہ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. منافق، جاہل، کافر تو نہیں کہوں گا، منافق، فاسق، یہ سب اس کے ساتھ ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسے کیوں ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ کہ دل کے اندر سب کچھ موجود ہے، روشنی ہے نا؟ زبان سے ہم کہہ چکے ہیں. تو یہ کیا بات ہے؟ ہم آرام کیوں کر رہے ہیں؟ غلط کام ہم سے کیسے ہو جاتے ہیں؟ ہمارا تو کام یہ ہے کہ مومن کا تو اس سے تو ایک چیز جو یہ کہہ رہے کہ چیز بھی غلط ہونی، ہمیں تو کسی بات کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمیں تو ایک چیز پتہ ہے کہ نہیں فرمائے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، حلال ہے، حلال ہے. وہ تو بچو صاحب بن جاتا ہے انسان کے لیے. کسی صحابہ سے کوئی تصور کر سکتا تھا ایسا؟ آپ سے تشریف بیٹھے، زمین بھی بیٹھے، آپ نے اعلان کر دیا کہ بھی جنت کے باغ ہیں، اس میں سے خوب چرو. اندھا ہے جس کو نظر ہے جنت کے باغ ہیں، چرو، میوے لگے ہیں، کدھر ہیں؟ کس نے تعجب نہیں کیا، بس یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مطلب کس طرح؟ ہم بتا دیں، اشارہ دے دیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے ذکر کے جو حلقے ہوتے ہیں جنت کے باغ ہیں، اس میں چلو. سبحان اللہ. عاشق ذکر ہو گیا سر صحابی، اتنے عاشق ہو گئے کہ نبی بھائی تھا گزر رہے ہیں کہ مسجد نبی میں، مسجد کی بات کر رہا ہوں، مسجد میں ذکر ہو رہا ہے صحابہ کا، اور بڑے درجے کے وہ حضرت صحابی ذکر کر رہے ہیں. کھانے پینے کو کچھ نہیں، اللہ کا ذکر مست ہے. آپ جو گزرے تو رک گئے وہیں. کر کیا رہے ہو تم؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو تم؟
وہ ڈر گئے، کہتے ہیں ہم غلط کام تو نہیں کرے کہ یا رسول اللہ وہی کر رہے ہیں جو آپ نے بتایا تھا، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اس کا شکر کر رہے ہیں اس کی نعمتوں پر، ایمان دی ہم اس کو یاد کرتے ہیں. تو ایک دم نبی سمجھے، کہنے نہیں گھبراؤ نہیں، مجھے کوئی شک نہیں تمہارے پہ، وہ تو میں نہیں کہتا تمہیں کہ یہ جو ہے تمہارے عمل کو دیکھ کے کیا کہ تمہاری یقین کو دیکھ کے مجھے تعجب ہوا ہے، اتنا یقین تمہارا کہ جبریل ابھی اترے ہیں اور اللہ تعالیٰ فخر کر رہے ہیں تمہارے پر، اور تمہاری رحمتیں میں دیکھ رہا ہوں کتنی بڑی. تب میں تعجب کیا، کتنا بلند یقین تک ایک دفعہ کہا صحابہ بے قرار ہو گئے اس چیز پر. ہماری قوم کو سمجھیے بھی تھا، اس بات کو سمجھیے نہیں، اندازہ لگا لیں. یعنی آپ اگر اس سٹیٹس پہ ہم دیکھنے لگے اپنے آپ کو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں کہ کس درجے میں کر ہمارا حشر ہوگا. موت کے وقت بھی یقین کام آئے گا. دیکھ لیں آپ، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے رب ہوگا، کون بچہ بھی کہے گا کیا بات کر رہے، مجھے مذاق اڑائیں گے آپ نے کہ کیا بکواس کر رہے ہیں، اس کو نہیں پتا، ہنسیں گے نہیں ہنسیں گے. من دینوں کا کہ لو جی صبح شام نماز پڑھتے دیکھتا ہے، حج پہ جاتے ہیں، ہم سے پوچھا من دینوں کا، ہم رسولوں لو جی یہ بھی نہیں بتاؤ، نبی پاک کا نام ہی دروشی اتنا پڑھتے ہیں. وہ فرشتے پاگل ہیں جو قبر میں آئیں گے، فرشتے پاگل ہیں کیا؟ اس وقت قبر میں آپ چلے جائیں گے، ابھی آپ اندر ڈلے جائیں تو آپ ڈفرنٹ ہو جائیں گے بالکل. جب روح آتی ہے یہی روح ہوتی ہے، یہی جسم ہوتا ہے، یہی سینس ہوتا ہے، سب کچھ انسان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ہم نے تو یہ پڑھا ہے علماء کرام سے، یہ سنا ہے. بالکل آپ ایسے ہو جائیں گے، بس اٹھا دیجیے. بھائی کبھی سوتے ہیں یا نہیں سوتے؟ آپ سوتے ہیں؟ کھراٹے مارتے ہیں نا؟ نہیں مارتے؟ وہ محلے والے اٹھ جاتے ہیں کھراٹوں سے، تھوک بھی نکل رہا ہوتا ہے، کھراٹے بھی چل رہے ہوتے ہیں، پوتے ہیں کہ آنسو بھی نکل ہوتے ہیں، ہاتھ بھی مار رہے ہوتے ہیں. بیوی کہتی تھپڑ مارتا رہا صبح، کیا کرتا رہا؟ کسی لڑائی کرتا رہا؟ نہیں ٹیکسی چلا رہا تھا، میرا جھگڑا ہوتا ہے کسی سے، میں یہاں بدلا تیرے سے لے رہا ہوں. ہوتا ہی ہوتا. ہوش تھا آپ کو؟ نہیں. کیوں؟ وہ موت ہے، چھوٹی موت ہے. اور جب اٹھتے ہیں ایک دم اللہ روح واپس ڈالتی ہے، ایک دم سب نظر لگو، یہ رائٹ لیفٹ سب نظر شروع ہو جاتے ہیں. تو جس وقت انسان مرے گا تو ایک روح نکلی سمجھے گا میت 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 میت، باڈی 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 شور مچی گیا، باڈی 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 باڈی. وہ پڑا سو رہا ہے اپنا سو کیا، باڈی کو نلاؤ دلاؤ، کفن پہناؤ یا خوشبو لگاؤ، مسجد میں لے جاؤ، قدر لے جاؤ، سڑک میں نماز. وہ کہتے ہیں آپ سے سڑک میں نہ کرو سردی لگ رہی ہے. کسی نے کہا آج تک مردے نے، کسی نے کہا مسجد میں میرا جنازہ نہیں ہوتا یار، فلاں مولوی کو نہ بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، بیٹھ اٹھ کے بیٹھے چھوڑے بھائی یہ نہیں فلاں مولوی آنا چاہیے. کسی نے کہا سوئے پڑے، جیسے آپ سوئے پڑے تھے، کوئی پوچھتا آپ سے کیا کر رہے ہیں، دکان چلا رہا ہے کیا کر رہا ہے، سوئے پڑے ہیں آپ کمیشن پتہ کیا پتہ. سینس استعمال کرے آدمی. تو جس میں مر گیا وہ سوئے پڑا، وہ کیا پتا کیا تماشا لگ رہا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اور جیسے ہی قبر میں ڈالا اٹھ گیا، جس کو کام پہ جانا تھا اب آپ کام پہ جانا ہے، سب سے پہلے وہ آگے جو آپ کو انٹروڈکشن کریں گے آپ سے. ہاں بھائی کون سی دنیا میں آ گیا، دنیا سوال نہیں پوچھ رہا. جیسے آپ سو کے اٹھتے ہم سے کہوں تیرا رب کون ہے، آپ چل چل کام پر. میں سویا کو اللہ کو تو نہیں بھولا، وہاں یہی جواب ہوگا. کسی اللہ کے ولی سے کہا جائے گا نا تو فرشتے کا مذاق اڑیں گے، تیرا دماغ خراب ہے، مجھ سے پوچھ رہا ہے کیا پوچھ رہا ہے، چل چل اپنا کام کر. تو کہیں یہ تو یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہ بالکل صحیح کر رہا ہے، تو واپس ہی آ جاؤ. ایسے بھی لوگ ہوں، کیوں سینس یہ ہوگی، ایمان یہ ہوگا. جب حضرت، یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث ہے، جب حضرت عمر کو بتایا نبی یہ ہوگا، تو حضرت عمر نے ایک سوال کیا، ٹھیک ہے بہت ڈراؤنی چیز ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک بات پوچھوں آپ سے، کہتے کیا کہ میرا ایمان یقین یہی ہوگا، کہ یہی ہوگا، تو پھر آنے دیں. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. تو کیا چیز چاہیے ہمیں، مجھے بولیں کیوں وقت ضائع کرتے پھرتے ہو بڑا ادھر ادھر کی باتوں کے اندر. ایک ہو گیا فرض حج، اس کے بعد یقین والا حج کرو، سبحان ضرور کرو، 1000 حج کرو، لیکن وہ کیسے ہونا چاہیے؟ فرض تو اتارنا، ایک نماز تو ہم نے پڑھ لی، اب جو باقی نفل جو پڑھو یقین والے نفل ہونے چاہیے. فرض ہو گیا تو ٹھیک، فائدہ کیا اس کا، بغیر یقین کے ٹکر مارے جا رہے ہو کیا یہ نہیں. تو بھائی یہ ہے، وہ آخر تو وہی سوال کریں گے آپ سے، وہی بڑا سوال ہے، جن ربوں کا تیرا رب کون تھا. اب کیا ہوگا کہ جن کے یقینی نہیں ہوں گے دنیا میں، ماتھے پہ تو ہوں گی سب چیزیں،
بہت بہت ہوں گی چیزیں. کیوں؟ یقین کے مطلب کیا نہیں ہوگی کہ جنہوں نے اپنے اس یقین سے نہ حرام سمجھا نہ حلال سمجھا تو اس نے خدا کو کیا مانا. جس نے اپنے یقین سے نبی پاک کے احادیث کو نہیں سمجھا, ان کے اقوال کو نہیں سمجھا, تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پہچانے گا وہاں. اور جن کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی, کون سی زبان کہے گی کہ مسلمان ہوں؟ وہ تو ایک حقیقی دنیا سے پوچھیں گے. اس وقت کا سوچو حرام کھانے والے لوگوں. آج میری باتیں اگر بری لگتی ہیں, کل پچھتاؤ گے کیا قبر کے اندر. یہ میری بات یاد رکھو. ہر وہ مرد اور عورت جو غیر شرعی زندگی گزار رہا ہے, چہرہ ڈھانپتے ہوئے خاوند جھگڑا شرما رہے ہیں, نبی پاک کی سنت پہ عمل کرتے چلا شرما رہے ہیں, غور سے سن لو, کل یہ وقت آئے گا جب یہ 3 سوال ہوں گے. خدا کی قسم قرآن شاہد ہے کہ نہیں جواب دے سکتا کوئی بھی جس کے اندر یقین نہیں ہوگا. کوئی چیز نہیں بتائے گی. جس کہا جاتا ہے جو, اب آپ کنٹراسٹ کریں گے کہ جو تو کہا نماز ادھر سے آ جائے گی, فلاں قرآن ادھر سے آ جائے گا, یہ یقین والوں کے ساتھ ہوگا. جتنا یقین کے ساتھ آپ نے نماز پڑھو گی وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گی. حرام مال کے ساتھ تو نماز ہی نہیں رہی, فراڈ کے ساتھ تو چیز ہی کچھ نہیں رہی. وہ نماز کہاں سے اندر آ جائے گی؟ بالکل یقین نماز آئے گی, بالکل قرآن آئے گا, بالکل ذکر آئے گا, چاروں طرف سے گھیر لے گا. لیکن وہ قرآن آئے گا جو یقین کے ساتھ آپ نے پڑھا ہوگا, جس میں ذرا ملاوٹ نہیں ہوگی. اللہ جس نے کہا ہوگا قوموا اللہ کہتا ہے استقیموا, جس نے اللہ کہنے کے بعد جم جاؤ اس پر. اور یہی ٹیسٹ ہے, جم جانا, تنزل ہونا نہیں ہے. یہ صحابہ کی زندگی تو یہ تھی, اسی کو یقین کہا جاتا تھا. کتنے صحابی جنگ خندق کے اندر 17,000 صحابی ہوں گے. ایک واقعہ کتنا مشہور ہے, محبت ہے تو اس میں بتا رہا ہوں آپ. آج تو ٹائم ہے, ذکر تو بڑا اچھا ہو جائے گا, فکر نہ کریں, ابھی تو 8 ہی بجے. حضرت جابر علیہ السلام دیکھا کہ ایک صحابی آئے اسی وقت, اور نبی وہاں تشریف رکھتے تھے. کہنا بہت سخت بھوک لگی ہے, بہت سخت, بے چین ہو گئے بھوک سے, پیاس سے بیچارے صحابی تھے. آنا کس کے پاس تھا؟ اپنے شیخ کے پاس ہی آنا تھا. تو کیا ہے؟ کہتے جی دیکھ, میں ایک پیٹ کھولا تو 1 پتھر. تو نبی کہتے دیکھ میرا پیٹ تھے 2 پتھر. میں نیچے چھو گئی. جابر علیہ السلام دیکھ رہے تھے, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھے دونوں سین دیکھے تو سیدھے گئے بیوی کے پاس. کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ایک صحابی آیا تھا, وہ نبی پر شکم مبارک پہ 2 پتھر ہیں, پتہ نہیں کب کے بھوکے ہیں. دیکھ ہمارے پاس یہ بکری کے ایک بچہ ہے اور کچھ اور ہے. کہتی جو کے کچھ دانے ہیں. کہتا اس طرح اس کو تو پکا, میں نبی اور اس صحابی کو لے کے آتا ہوں, ان کو تو کھانا کھلائے گا. اس کا ٹھیک ہے تو جا, میں ابھی اس کو پیستی ہوں اور بکری کو سیوا کرتی ہوں. یقین دیکھیں صحابی. اب چلے, اب وہ کان میں بات کر رہے ہیں نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ, جیسے ہم کرتے ہیں نا, دعوت دیتے ہیں نا, شادی کی دعوت ہے, اس کو نہیں دینی, اس کو دینی, یا کل آ جانا, ایسے ہی کہتے ہیں, اس کو نہ پتہ چلے. کرتے ہیں آپ بھی ایسا, کہنا تو چاہیے سب کو کہ سب کے سامنے نہ بات کرے, ہے نا, کارڈ دے رہے نا, نظر نہ کسی کو کارڈ ہے. کرتے ہیں شادی میں سیکھا نہیں, ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. سب کو دعوت دیں, اللہ مالک کہ کیا ہے. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سنت کی بات کر رہا ہوں. کیا بات ہے؟ کہتا آپ اور یہ صحابی کون سا؟ کہتا جس کے پیٹ پہ 1 پتھر تھے. ہاں, آپ تو تشریف لے, میں نے تھوڑا سا کھانا بنایا ہے, تناور فرما لیں. پھر دیکھا اچھا, کہتے یہ ایک اور بھی بیٹھا ہے. کہتے ہیں 2 کو لے آئے, پھر 3 تک چل جائیں گے. آواز آ رہی میری؟ نہیں آ رہی؟ نبی اس میں باتیں کر رہا ہوں تو بات تو پہنچنی چاہیے نا صلی اللہ علیہ وسلم. 3 لے آئے, چل صحیح ہے. وہ تو آگے جتنے بھی صحابی ہیں سب تیار ہو جو ہماری دعوت ہے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی پیچھے مڑ کے دیکھا, پھر آگے کہتے سب کو کہہ دیا میں نے. 17,000 سال بھوکے ننگے پیاسے, ماشاء اللہ شیخ نے دعوت دے دیا. آج تک تیار ہو گئے تو بھوکے پتہ نہیں کیسی تیسی ہو جائے گی. صحابی تمام تیار, وہ بھاگے سیدھے گھر کے مارے. کیا ہوا کہ میں نے تو کان میں بات کی تھی, آپ سے اس نے تو سب کو ہی بلا لیا, اب کیا کریں. اس نے کیا عورت تھی, کیا صحابی کی بیوی کیا تھی. کہتا مسئلہ کیا ہے؟ کہتا میں نے تو صرف 3 کا کہا تھا, اس نے بلا لیا. کہتے بلایا کس نے؟ نبی کہ جس نے بلایا وہ جانے اور جس نے کھلایا وہ جانے. تو میں تو پریشان ہوں, تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ جس نے بلایا وہ جانے, تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ بس جناب کیا کیا, وہ بکری حلال کی, آٹا تو نبی پاس سے بلایا. دیکھ بھائی
اس طرح کرنا کہ یہ جو کھانا بنا ہے اس میں کھولنا نہیں، اور جو آٹا ہے اس پہ روٹی نہ بنا جب تک میں نہ آ جاؤں. پوری جناب وہ چل پڑی، 17,000 جناب سب پہنچ گئے. اور انہوں نے جناب نبی پاک نے کیا کیا، سبحان اللہ، لاوے دہن لیا اپنا. کیا تھا لاوے دہن، اور پہلے ڈالا اس ہنڈیا کے اندر اور پھر ڈالا آٹے کے اندر. کہتے پکاتی جب کھولنا نہ، پکاتی جاؤ کھلاتی جاؤ. اتنا کھایا صحابیوں نے، اتنا کھایا الحمدللہ کہ جتنا بھی کھا سکتے تھے. اور جب ختم ہو گیا کھانا تو کھانا وہیں کا وہیں، اور جناب سالن بھی وہیں کا وہیں. یہ سب کس قسم کے قصے ہیں آپ سوچیں. ایک دنیا تھی جو یہ یقینوں پہ رہتے تھے، اتنے بلند درجے کے یقین تھے الحمدللہ ان صحابہ کرام کے. اور یہی یقین تو تقسیم ہوا ہمارے اندر ایمان کے ساتھ. کلمے وہی پڑھتے ہیں، قرآن وہی رکھتے ہیں، مسجدیں وہی ہیں، نماز وہی کرتے ہیں، یقین کہاں گیا؟ یقین کدھر چلا گیا؟ تو کیا ہم لوگ کیا اسی یقین کے ساتھ مر جائیں گے؟ کیا مر جانا چاہیے؟ کبھی نہیں. نبی نے فرمایا ہے لفظ حدیث کے، یقین پیدا کرو. کیا کہا ہے؟ پیدا کرو. کسی نے کوشش کی پیدا کرنے کی؟ بتائیں. دیکھیں میں نے ایمان کی بات کی ہے نا کہ سارے کلمے ہوتے ہیں. ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایک نور ہے. نور بن جاتا ہے نا ایمان، دل سے جو نکلتا ہے. دل یقین وہیں سے نکلتا ہے نا دل. سورج دیکھتے ہیں آپ، سورج کتنا چمکتا ہے، کتنی دھوپ ہوتی ہے. بادل آتے ہیں، سورج نظر آتا ہے؟ کہاں گیا سورج؟ سورج تو وہیں ہے. کس چیز نے ڈھانپ لیا اس کو؟ جب بادل آ گئے تو روشنی رہی ہو، ڈارکنیس ہو گئی، اندھیرا ہو گیا. بعض اوقات تو لائٹیں جلانی پڑتی ہیں. بھائی سورج تو ہے، یہ ڈارکنیس کیسے ہو گئی؟ کہ اس لیے ہوا کہ بادل آ گئے، اس کے آگے بادل جھانپ لیا. میرے بھائی ایمان ہے، دل کے اندر موجود ہے، نور موجود ہے، کسی چیز سے ڈھانپ لیا ہے. کیا کہتے ہیں اب یہ دیکھیں مشائخ کرام کس طرح ایکسپلین کریں چیز کو، کہ تیرے دل کے جو نور ہے، تیرا نور جو ہے جس طرح آسمان سے جب بارش وہ سورج چمکتا ہے تو اس کی شعاعیں فائدہ دے رہی انسان کو. ہم تک پہنچی، کوئی گرمی لے رہا ہے، کوئی پودے ہو رہے ہیں، کوئی گرم ہو رہا ہے، ہوتا ہے نہیں فائدہ پہنچتا ہے اس کو کہ فل بلڈ سورج فائدہ پہنچا رہا ہے. اور بادل آئے فائدہ ختم ہو گیا. نہ گرمی پہنچ رہی ہے، نہ کوئی چیز گرم ہو رہی ہے، نہ پودوں کو ہیٹ پہنچ رہی ہے. بیکار کر دیا نا بادل نے سب کو. دل کے اندر ایمان موجود ہے، چمک موجود ہے، یقین ہے. تو کس چیز نے وہ جو ہے کہ ہمارا ایکسپریس کر دیا اس کو عمل کرنے پر کہ ہم اس یقین پہ عمل نہیں کر رہے، اس بات میں عمل نہیں کر رہے کہ کوئی بادل آ گیا ہے اس پہ، اس روشنی پہ کسی نے ڈھانپ لیا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ کون سے بادل ہیں جنہیں ہمارے دل کے اندر جو نور تھا اس یقین کو ڈھانپ لیا کہ ہم وہ باتیں نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ گناہ ہے، ہم اس کو گناہ نہیں کہتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم کام مت کرو، وہ کام کرتے ہیں. پتہ چلا کہ بادل آ گیا کہ اس پر جو ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ کون سے بادل ہے؟ مشائخ کیا کہتے ہیں؟ یہ مادیت، خواہشات، نفسانی بادل ہیں جو انسان کے دل کو چھانپ لیتے ہیں، احاطہ کر لیتے ہیں. خواہش دنیا ہے نا، یہ ہمارے مادیت خواہشات، یہ ساری یہ نفسانی خواہشات ہیں ساری جو حرام کاری کرتے ہیں. انسان کی خواہشات میں زنا کون کراتا ہے؟ کہیں کہ زنا جو کرتا ہے، زنا کرتے وقت کیا ہوتا ہے؟ ایمان نہیں رہتا اس کے پاس. چوری کرتا ہے، حدیث ہے نا، ایمان نہیں رہتا. تو کافر تو نہیں ہوتا وہ، کون سا مان گیا؟ وہ حقیقت کیا ہے کہ وہ جو نور تھا اس کے ایمان کا وہ ختم ہو گیا، اس پہ بادل چھا گیا. جب کوئی انسان حرام کام کر رہا ہوتا ہے، حرام چیز کر رہا ہوتا ہے، حرام پیٹ میں ڈال رہا ہوتا ہے، وہ نور جو ہے ڈھپ جاتا ہے، اس کا بالکل ختم ہو جاتا ہے بادلوں کی طرح. اگر اس حالت میں موت آ جائے تو ڈائریکٹ جہنم. تو فرمایا اللہ کے نبی نے ایمان نہیں، یقین پیدا کرو. تو مطلب کیا ہے؟ اس بادل کو ہٹاؤ جو تمہارے ایمان کو ڈھانپ دیتا ہے. کیا کیا جائے؟ یقین کا جو بادل ہے، جو جس یقین کو آپ کے بادلوں نے، کس چیز کے بادلوں نے؟ خواہشات نفسانی جو ہیں جنہوں نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے، اس کو ہٹاؤ تاکہ اس کی روشنی نکلو، تمہارا بات میری نظر آنے شروع ہو جائے. تو ہمارا کام کیا ہوا؟ اب سمجھ آ رہی بات میری؟ کیا بات ہے کہ جب ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ہم ان باتوں میں یقین نہیں کرے، تو پتہ ہے ہمارے دل پہ کیا ہے؟ بادل چھائے ہوئے ہیں. تو ان کو ہٹاؤ. کیسے؟ دو طریقے بتائیں اس حدیث کے اندر. کیا کہا تھا میں نے؟ حدیث سنائی تھی نا آپ.
اللہ سے مانگو. پہلی چیز کیا ہے؟ دعا. اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو مضبوط کر، اس میں روشنی ڈال، میری یقین کو بلند کر، میرے یقین کو بلند کرو، نہ میں تو جہنم میں ہو جاؤں گا. پہلی چیز تو کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے. جیسے ہی آپ مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سبب پیدا کریں گے اس کا. نہیں کریں گے؟ آپ کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے، رزق کا سبب پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما. اللہ کا ہم کہتے ہیں رزق عطا، تو سبب کسی کو ٹیکسی دے دی، کسی کو دکان دے دیا، کسی کو کاروبار دے دیا، کسی کو ٹیچنگ دے دی، یہ سبب آ گئے نا سارے. نوکری مل گئی، یہ کیا چیز ہے؟ اس دعا کا اثر ہو رہا ہے. جو آپ نے دعا مانگی ہے اس کا کیا ہو رہا ہے؟ اثر ہو رہا ہے کہ اس کو پرووینس کھول دیا گیا کہ جا تو یہاں سے تیرا رزق ملے گا. تو نے رزق مانگا تھا اس طریقے سے تھا، اس طریقے سے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یقین دے، تو پھر اللہ کے دروازے کھولتے ہیں اس کے لیے. سبحان اللہ. لیکن جس وقت آپ رزق مانگ رہے تھے، اب میں بتاؤں، رزق مانگ رہے تھے، اس وقت آپ کا دل کیا کر رہا تھا؟ یا اللہ مجھے رزق چاہیے. رو رہے تھے نا، پکے طلب تھی نا، طلب تھی نا آپ کی. یہ نہیں تھی رزق جو مانگ رہے تھے، مر گئے بھوکے، اللہ تعالیٰ کے رزق دے مجھے دے. اگر اس طلب کے ساتھ آپ میں واقعی طلب ہے کہ آپ یقین چاہتے ہیں، تب دعا مانگیں گے، تب دروازے کھلتے ہیں. پتہ اس وقت چلتا ہے. بات سمجھ میں کہ جب یہ اس طرح سے رزق کے لیے آپ نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ رزق دے، تڑپے آپ، اور اب تب آپ کو اتنا طلب ہے اس کی یقین کی، اور دوزخ سے اس کا ڈر ہے ہمیں، اور جنت کی طلب ہے، آخرت ہمیں چاہیے. تو یہ ہمیں دل میں اتنی طلب بڑھ جائے تو پھر ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. اور اللہ جانتا ہے، خبیر و بصیر ہے، صدور جانتا ہے کہ یہ ڈرامے باز نہیں، یہ تو سچ مانگ رہے ہیں مجھ سے. تو پھر اللہ تعالیٰ دروازہ کھولتے ہیں، اور اس کا دروازہ کیا ہے؟ حدیث بتاتی ہے کہ پہلا دروازہ جو ہے یقین کو بڑھانے کیا ہے؟ صحبت اہل یقین. جس سے صحابہ صحابی بنے. جب تک نبی پاک تھے ان کے پاس کوئی یقین نہیں تھا، بتوں کو پوچھتے تھے. جب سرکار تشریف لے آئے ان کے یقین اس لیے بلند ہو گئے کہ ہم تو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. کس میں فرق ہے؟ یہ صحبت سے ہے فرق. تو اسی طرح پہلا دروازہ جو ملتا ہے وہ کس چیز کا ملتا ہے؟ اللہ کے ولی تک اس کی رسائی کر دی جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس بیٹھنے سے یہ منعکس ہوتا ہے یقین، یہ ٹرانسفر ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے. حدیث بتا رہا ہوں آپ، کسی یقین کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو اس میں آپ میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گا یقین اللہ کے فضل سے. اسی درجے پہ آپ پہنچنا شروع ہو جائیں گے جو اس ولی کے اللہ کے درجے پر ہے. لیکن کون؟ یہ تو اللہ کا راستہ ہے صدق مانگنا، وہ جس نے سچے دل سے مانگی ہوگی. جو جھوٹا ہوگا کہ جی خلافت مل جائے، جی بس میں جی نقش بندی بن جاؤں اور جی لوگ مجھے بھی اچھا سمجھنے لگیں گے، نیک بن جاؤں، یا شکل شروع فراڈ شروع کر دوں، لوگ جلدی آسانی سے قابو آ جائیں گے، یا فلاں کروں، اور مستقل اپنے کام پہ لگا ہوا ہے وہ شخص. مستقل اس میں کوئی فرق نہیں آیا، اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے فرق نہیں آیا، شکل صورت بنانے سے فرق نہیں آیا، ذکر اذکار سے بھی فرق نہیں آ رہا. تو کل یہ بلیم نہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس میں یقین نہیں آ رہا. اس لیے کہ اللہ خبیر و بصیر ہے. اس انسان سے پوچھو کہ جس نے دعا مانگی تھی اور وہ بیٹھا ہے اور سب حرام اس نے چھوڑ دیا، کیوں فرق ہے دونوں کے اندر؟ کیوں اس میں صدق تھا، یہ جھوٹا تھا. نہیں سمجھے میری بات؟ کہ جس نے سچے دل سے کہا اللہ تعالیٰ رزق دے رو کے مانگ رہا ہے، تو دروازے کھل جاتے ہیں. اتنے کھل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی دروازے کھٹکھٹا کے دے دیتا ہے کہ چل یہ رزق تیرے پاس پہنچ گیا. تو اس کا سونا، اس کی صدق، اس کے دل کی پکار. جو لوگ دل سے پکار سے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا یقین دے کہ جیسے صحابہ کرام کا یقین تھا، میں ہر حرام کو حرام سمجھنے لگوں، روشنی کی طرف دیکھنے لگوں، ہر چیز کو بس یقین میرا بلند تر بلند کر دے، اور رو کے حقیقت میں وہ مانگ رہا ہے، تو دیر ہی نہیں لگتی، اللہ پاک سے عطا فرما دیتے ہیں. اپنے کسی دوست کے پاس بھیجتے ہیں اور جیسے ہو جاتا ہے کیونکہ دل تو کھلا ہوتا ہے اور ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور پکا یقین کے ساتھ حرام حرام ہو جاتا ہے اور حلال حلال. اتنی سادہ دین ہے ہمارا. مجھے ہوتا ہے مشکل ہے. بے ایمان کون ہے؟ ہم خود ہیں. تو کل بلیم کس پہ کم کریں گے کہ سب کچھ کرنے کے بعد ہی نہیں جی ذکر کرتے ہیں، جب فلاں کرتے ہیں، جب تو قرآن پڑھتے ہیں، بھائی بیمانی کیوں کرتے ہو؟ نمازوں کو چھوڑتے ہو، حرام کاری کیوں کرتے ہو، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ بس جی جھوٹی تو بولتے ہیں، بس جی ٹیکسی تو کھاتے، بس جی یہ تو اس لیے کیا ہے، بس جی تو یہ وہ ہر چیز بس بس بس. سبحان اللہ. اندازہ لگائے ہاں بس کی کیا بات ہے. وہاں تو ہاتھ ہی نہیں اٹھتے پھر گناہ کی طرف انسان کے.
یہ یقین ہے. تو میرے بھائی مرنا ہے، کل مر جائیں، آج مر جائیں، صبح مر جائیں. یقین ہوگا تو موت بھی آسان، قبر بھی آسان، سوالوں کے جواب بھی آسان. کامیاب بھی وہی شخص ہوتا ہے جس کا یقین پکا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی حدیث؟ یہ تحدیث کا پہلا حصہ جو میں بیان کیا ہے. ابھی 2 حصے باقی رہ گئے. کون سے بنا؟ افرافی. انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سینے کو پشا رکھا تو کل اس پہ گفتگو، کل نہیں تو جب بھی دل میں آگے بات. لیکن 2 چیزیں باقی رہ گئی ہیں اس حدیث میں، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو 2 سبق ملتے ہیں اس حدیث سے. نمبر 1 کہ جس حالت میں ہم ہیں، گناہ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، تو یقین کریں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو. ہمارے پاس یقین نہیں ہے، ہم کلمے کو دھوکہ دے چکے ہیں. اور اس دھوکے سے نقصان کس کو ہے؟ کس کو ہے؟ شیخ کو ہے، کسی اور انسان کو ہے، گھر والوں کو ہے، مولوی صاحب کو ہے، یا اس کے شیخ کو ہے؟ کسی کو ہی نہیں. کل جہنم کا گھڑا ہوگا اور نیچے کھڑا ہوگا وہ شخص. اور یہی کرم بڑا کرم ہے کہ کوئی ایسا سورس اللہ نے دے دیا ہے کہ اس کو جھنجھوڑ رہا ہے. سبحان اللہ. اور بلا رہا ہے جنت کی طرف. جیسے چانس اللہ دے رہے ہیں، نہ دیں تو کیا پتہ ہے. کچھ تو سمجھو. ایسے کوئی بیٹھ کے اتنے درد کے ساتھ کبھی حدیثوں کو سنا آپ نے؟ مجھے بتایا. دل میں اتنی بات یہ نہیں اتری، ڈائریکٹ جاتی ہے نا، یہ نہیں جاتی. یہاں تک تو اللہ کا کام ہوتا ہے، یہاں تک تو اللہ کا کام ہے. باقی اب یہ سمن بکم تو قرآن میں آیا نا، آنکھ بھی بند، ناک بھی بند، کان بھی بند، سمن بکم کم لرجون. کوئی پتہ نہیں، جو کچھ ڈال دیں، کان بھی نہیں، دکھاؤ بھی نہیں. ہم نے پھر اسی لائن پہ چلنا ہے. اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. وہ تو ایکسپٹ کر چکا ہے کہ میں جہنم میں جانا کوئی پرواہ نہیں، یہاں مزے کر لیں جو کرنے. وہ تو سب یہی کرتے ہیں. کتنی دیر زندگی میں ہمیں اس پیغام کو سمجھیں، میں بھی سمجھوں، آپ بھی سمجھیں. گناہ کا مطلب ہے یقین نہیں ہے. گناہ کوئی حدیث ہو گئی ہے، اس وقت ہم فارغ ہوتے ہیں، بالکل ایمان پہ بادل چھائے ہوتے ہیں. اس طرح کی موت جو ہے ڈائریکٹ جہنم میں ہر عورت و مرد کے لیے. گناہ ہے ہی نہیں انسان کے ساتھ. اور یقین والا سے گناہ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے گناہ. انسان ہے نا، جیسے گناہ یقین رو کے فوراً معافی مانگ کے اللہ سے ڈبل فائدے لے لیتا ہے. وہ تو 1 سیکنڈ نہیں کرتے. انسان نے خطا کری ہے، خطا ہوگی ایک دم، تو وہ 2 قدم آگے نہیں چلتا، پھر وہیں کھڑے ہو کے توبہ کر کے اللہ سے اور درجے بلند کروا لیتا ہے اپنے. یہ نہیں کہ بھئی انسان تو گناہ تو ہوتے رہیں گے، قبر تک ہوتے رہیں گے، لیکن کیونکہ یقین بلند ہو گیا ہے تو اس کی معافی کا انداز، اس کے توبہ کا انداز، ایسے ایسے کلمات اللہ پاک نے دیے معافی مانگنے کی. کیا کمال درجات ہے اللہ سے توبہ مانگنے کی. اٹھا کے دیں گے حدیث میں جو آئے الفاظ، کیسے کیسے پیارے ہیں معافی مانگنے کی. اللہ اس طرح معاف کر، یہ معاف کر. وہ کس طریقے سے انسان کو سکھائیں. کوئی لفظ بول دے اللہ پاک سے اس وقت معافی کا. یہ اب وہ دوسرا تقی انشاءاللہ بعد میں ہوگی کہ معافی کیا چیز ہے، سمجھے نا. بہرحال چیز ہے یہ کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ جس وقت ہم کر رہے ہیں گناہ، چاہے کسی حالت میں، خانہ کعبہ کو چھت پہ بھی کھڑے ہیں، گناہ ہو رہا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں. جس کو کھڑا ہوا تھا نا چھت پہ، پرویز اشرف تھا، کیا نام، پرویز جو پرائم منسٹر تھا پاکستان کا، نام یاد تھا. خانہ کعبہ چھت پہ کھڑا ہو گیا، مکہ کھڑا کرتا ہے، دیکھو میں کھڑا ہو گیا وہ خانہ کعبہ کے اوپر، نہ شکل ہے میری، نہ صورت ہے، نہ کریکٹر ہے، سب کچھ کرتا ہوں، دیکھ کھڑا ہوں، میں سب سے بڑا آدمی ہوں. کوئی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے خانہ کعبہ پہ؟ لیکن کیا تھا تماشا؟ تو وہ تماشا دکھا رہا تھا کہ وہ بلند ہو گیا آدمی، خانہ چھت پہ کھڑا ہو گیا. تو مجھے پتا ہے اللہ نے دکھایا کہ چھت پہ کوئی بھی آگے کھڑا ہو جائے، یقین اصل چیز پہ اس کا چلتا ہے کہ میں اپنے یقین والوں کو تو کبھی زیارت بھی نہیں کراؤں گا تب بھی بلند ہو جائیں گے. حضرت مجدد علی ثانی زندگی پر نہیں دیکھ سکے خانہ کعبہ. پتہ ہے آپ ان کی کرامت دیکھیے، سنیے آپ. ہمارے شیخ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے مصروف ہوئے تبلیغ کے اندر کہ سفر کر رہے تھے حج کا، لیکن نہیں جا سکے کیونکہ تبلیغ کی طرف رخ موڑ دیا اللہ پاک نے ان کو کہ تو مخلوق کے کام کر. جاتے جاتے رک گئے، اور اس کے بعد پھر وسائل نہیں بنے کہ حج کرتے. تو ایک دفعہ رو پڑے، بیٹھے تھے اپنی جماعت کے ساتھ، مراقب میں تھے، ان کے کرامات میں سے رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ میں تو حج عمر میں نے تو دیکھا، تیرا گھر ہی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. کہ تو پچھتاتا ہے کیوں مجدد؟ میں تو ابھی دکھاتا ہوں. خانہ کعبہ وہیں آ گیا ان کی زمین کے اوپر لکھا ہے، وہیں آ گیا خانہ کعبہ، اور ضم ہو گیا اس زمین کے اندر. یہ جو سند شریف ہے آپ کے انڈیا کے اندر، اس میں ضم کر دیا. کہتے ہیں اس کی برکتیں میں ڈال دوں گے تجھے خانہ کعبہ میں. یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، انہی کی کرامت ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت قبرستان کے کنارے آ پر یہ دعا مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے، دیکھیے کتنے محبوب ہو جاتے ہیں بندے.
کہ اگر میں کھڑے ہو کر یہاں دعا مانگوں، مجدد ثانی سرن شریف والے دیکھیں آپ ان کے لیے جو بڑے بڑے علماء کرام نے جن پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کہتے ہیں کھڑے ہو کر میں اگر اس وقت دعا مانگوں یا کھڑے ہو تو سارے مردے زندہ ہو جائیں اسی وقت. اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے بخشا ہوا ہے اپنی محبوبیت اور کرم کہ تو مجھ سے مانگو تجھے دوں. یہ اللہ والا یہ بندہ کیوں یقین اتنا بلند ہو جاتا ہے ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ. جتنا یقین بلند ہوگا اتنی تعلق اللہ کے ساتھ بلند ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ہے اس وقت زندگی ہے ہمارے پاس، چانس ہے. ذکر کرتے ہی نہیں کرتے، سنت میں ہم لوگ کرتے ہی نہیں کرتے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ الحمدللہ ٹوٹا بھجا ایک شیخ مل گیا نا آپ کو، مداری مل تو گیا نا. آپ کا کیا قصور؟ آپ تو کہیں ہم نے شیخ مل گیا تھا، شیخ جانے اور اللہ جانے، جوتے تو مجھے ہی پڑیں گے جی ان کو میرا قصور ہے، میں تو بس غلط آدمی تھا، انہوں نے مجھے شیخ بنا لیا تو میں بن گیا شیخ، مجھے کیا پتا. آپ کو تو قصور نہیں، آپ نے شیخ بنایا نا مجھے، تو پھر آپ کو اور تیسری چیز کیا چاہیے مجھے بتائیں. تو پھر گناہ کیوں ہو جائے؟ پھر نماز فجر کی کیوں نہ ہو؟ پھر صبح کا مراقبہ کیوں نہ ہو؟ پھر حرام کاری کیوں ہو؟ یعنی سوچنے والی بات ہے. اور چوتھی چیز کیا آئے گی؟ ایک آئے گی چوتھی چیز، اور وہ موت ہوگی. وہ فیصلہ کر دے گی کہ اللہ نے تجھے سب کچھ دیا تھا، تو نے فائدہ نہیں اٹھایا. آج سے پکا وعدہ کر لیں کہ گناہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. یقین کو بلند کریں، جہاں گناہ ہو بس وہیں بیٹھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ میرے یقین کو بلند کریں، مجھ سے گناہ کیوں ہوتے ہیں، میرے یقین کو کھول. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے. اللہ حفظ کرے.